بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے کے اندر پرندوں کے بچے خوش قسمت اور انسانوں کے بچے بد قسمت ہیں۔ پرندوں کے بچے صحت مند اور انسانوں کے بچے پیدائشی طور پہ بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کو تو جوانی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی، جوانی آتے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قد، آنکھوں میں چڑھائے ہوئے چشمے اور بالکل ہی کمزور، ضعیف اور ناتواں قسم کے۔ یہ بات عرض کرنے سے پہلے کہ بچے کمزور کیوں ہوتے ہیں، دنیا کے اندر خوش قسمت مسلمانوں کی مائیں جو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، تب جا کے بچے صحت مند ہوتے تھے۔ لیکن اغیار نے بیچاری عورتوں کو دھوکہ دیا ہے کہ گھروں میں رہنا قید خانہ ہے، فیکٹریوں، کارخانوں اور جہازوں میں، ہوٹلوں میں کام کرنا یہ آزادی ہے۔ آپ اس آزادی کو ساری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ جو لوگ ہیں بہت ماڈرن اور بڑے ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی حالت زار کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ یہ سویڈن کو دیکھیں، برطانیہ کے بالکل قریب، یورپی دنیا کا ایک بہت بڑا امیر ملک ہے، اور اس کی عمارت اس حد تک ہے کہ اس کا جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو نفع کے اندر ہمارے ہاں بجٹ ہمیشہ نقصان کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے 8 سے 10 سال تک مرد عورت بچے بوڑھے بیٹھ کے کھاتے رہے۔ کوئی ایک آدمی 1 روپے کا کاروبار بھی نہیں کرے گا، پھر بھی ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور پھر کوئی آدمی اگر نوکری کرنا چاہتا ہے، نوکری نہیں ملتی، صرف اس نے یہ تکلیف کرنی ہے کہ جا کے محکمہ کے اندر یہ اطلاع دے دے تو گورنمنٹ اس کو اتنا خرچہ دیتی ہے کہ مہینہ کا اس کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے، مزے کے اور ٹھاٹ کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ جہاں تک ان کا عیش و عشرت کا تعلق ہے تو وہ سخت فری کنٹری ہے، وہاں کوئی نہیں پوچھتا، جس طرح مرضی جانوروں کی طرح زندگی گزارے، روٹی، کپڑا، مکان اور ذیل بہلانے کے لیے ساری ضرورتیں موجود ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر
70% سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور یہاں جتنا بھی ماحول خراب ہو، بے دینی کا ماحول ہو، تو 1% تک بھی طلاق نہیں پہنچی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی مرد عورت پہ اور عورت مرد پہ یقین کرتی ہے، کیونکہ عورت کی فیلڈ گھر ہے اور مرد کی فیلڈ جو ہے وہ کاروبار اور کارخانہ ہے۔ اور پھر جن عورتوں نے ترقی کی یورپ کے اندر جا کے، ان کی ترقی کا یہ حال ہے کہ وہاں ایک فیکٹری میں، 2 فیکٹریوں میں، 10 فیکٹریوں میں، 50 فیکٹریوں میں آپ دیکھو گے کہ اگر 10 مرد ہیں تو 5-4 عورتیں بھی ہوں گی۔ مرد اپنی کمر پہ بوری اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور عورتیں بھی اپنی کمر پہ، یہاں صنف نازک ہے نا، وہاں فیکٹری کے اندر پوری بوری 1.5 من کی اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ان پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھائے گی کہاں سے۔ ہمارے پاکستان میں NLC کے ٹریلر ہیں کراچی سے پشاور تک، اور یہ تو بعد میں آئے ہیں، یورپ میں اس سے بہت پہلے تھے۔ تو وہاں عورت اسی طرح ٹریلر چلاتی ہے، اور پھر 15 دن تک وہ گھر نہیں آتی۔ جس طرح مسافر ڈرائیور ہوٹل سے کھانا کھا کے ہوٹل والوں سے چارپائی کرائے پہ لے کے سوتے، اسی طرح عورتیں بھی۔ لیکن اسلام پہ قربان جائیں، اسلام نے کبھی بھی عورت پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ عورت کو یہ کہا کہ تم نے گھر کے اندر رہنا ہے، اور کھانا پینا یہ سارا کا سارا مرد کے ذمہ ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو باپ کا ذمہ ہے، اور اگر بہن ہے تو بھائی کا فرض ہے کہ کما کے لا کے دے۔ بیوی ہے تو خامد کا فرض ہے۔ پوری زندگی اسلام نے عورت کو روٹی کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا، اور اگر کسی بیچاری عورت کا کوئی مرد نہیں ہے تو قریبی رشتہ داروں سے یہ کہا کہ کما کے لاؤ۔ یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہماری نسلیں پنپتی تھی، بڑی ہوتی تھی۔ آج عورتوں نے یہ ظلم کیا ہے، یا ان کو اس ظلم پہ مجبور کیا گیا ہے کہ ہنڈیا کے اندر خالص قسم کا وہ آپ مسالہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ دھنیا کو ہی لے لیں، یہ ثابت مہنگا ملے گا اور پیسا ہوا سستا۔ آخر کون سا تمہارا خیر خواہ ہے جو پیسائی کر کے تمہیں سستا لے کے دے رہا ہے؟ تو ہم جانوروں کے بارے میں غافل بالکل نہیں ہے، اور اولادوں کے بارے میں بالکل ہی غافل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ طوطے اور اسی طرح کے اور پرندے پالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں انہیں باجرہ پانی میں بھگو کے 2 گھنٹے کے بعد، اور سردی میں چھلی پکا کے، پھر انڈا پکا کے، اور اس میں شہد لگا کے ڈبل روٹی کے ساتھ، اور اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے۔ تو یہ جانور پالنے والے تو اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں،
لیکن بچوں کو پالنے والیوں اور پالنے والے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ صبح کا ناشتہ ہوٹل سے کھا لینا، یہ لو 150 روپیہ، دوپہر کا کھانا بھی اسکول کالج یونیورسٹی مدرسے کی یا وہ کنٹین پہ کھا لینا۔ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری نسلیں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اینک لگ جاتی ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کمر کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ جب اس کی باڈی کے اندر وہاں نے کچھ خوراک جو ہے وہ اثر کرنے والی، فائدہ پہنچانے والی دی نہیں، تو وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ یہ ہمارے ساتھ ہماری ماؤں اور دادیوں نے، ہماری نانیوں نے یہ نہیں کیا تھا، اس لیے ہم صحت مند ہیں۔ اللہ را اگر آپ اپنی جب وہ بچوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہو صحت مند، تو ان کی خوراک کا کم از کم خیال رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہی نسل آپ دیکھو گے کہ روز بروز صحت مند ہوتی جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو اسے قبول کر لینا، شیئر کر لینا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔